بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انار کا رس روزانہ ایک گلاس خون میں سرخ ذرات کی تعداد بڑھاتا ہے اور دل کی رکاوٹوں کو دور کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر اگر اسے صبح نہار منہ پیا جائے تو نظام انہضام کو طاقت ملتی ہے۔ پپیتے میں موجود پیپین نامی خمیرہ غذا کو ہضم کرنے میں نہایت مفید ہے۔ اس کے مستقل استعمال سے جلد کی رنگت صاف ہوتی ہے، نیز یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ کچی سبز مرچیں وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہ قوت مدافعت بڑھانے کے ساتھ ساتھ بینائی کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ انہیں سلاد کے طور پر استعمال کرنا صحت کے لیے بہترین عادت ہے۔ دہی میں موجود مفید بیکٹیریا آنتوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ روزانہ ایک کٹوری دہی کھانا نظام ہاضمہ کو درست رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھوک لگنے پر کھاؤ، پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ روک لو۔ اس سنت پر عمل کرنے سے معدے کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ادرک کا قہوہ نزلہ زکام اور کھانسی میں فوری آرام پہنچاتا ہے، نیز یہ خون کی روانی کو بہتر بنا کر جوڑوں کے درد میں کمی لاتا ہے۔ روزانہ ایک کپ ادرک والی چائے پینا موسمی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ کھجور توانائی کا قدرتی خزانہ ہے۔ اس میں موجود فائبر قبض دور کرتا ہے اور آئرن خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ روزانہ 7 کھجوریں کھانے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ قدیم چینی حکایت کے مطابق ایک بادشاہ نے اپنے طبیب سے پوچھا کہ صحت کی کنجی کیا ہے؟ طبیب بولا، ہر کھانے کے بعد 100 قدم چلنا۔ بادشاہ نے اس پر عمل کیا اور طویل عمر پائی۔ آج بھی یہ عادت غذا ہضم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، لہسن کی ایک کلی روزانہ کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور خون میں کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے۔ یہ قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونے کی وجہ سے انفیکشن سے لڑنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ پالک میں موجود لیوٹن آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ میگنیشیم سے بھرپور ہونے کے باعث پٹھوں کے درد میں آرام دیتی ہے۔ ہفتے میں 3 بار پالک کا استعمال صحت پر حیرت انگیز اثرات مرتب کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا، تمہارے معدے میں غذا کے لیے ایک حصہ ہے، پانی کے لیے ایک حصہ ہے اور ہوا کے لیے ایک حصہ ہے، لہذا کھانے کے دوران پانی پینے سے گریز کرو تاکہ تندرستی قائم رہے۔ امرود وٹامن سی اور فائبر کا خزانہ ہے جو دانتوں اور مسوڑوں کو محفوظ اور مضبوط بناتا ہے۔ اس کے بیج نظام انہضام کو فعال رکھتے ہیں۔ روزانہ ایک امرود کھانے سے قوت مدافعت میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ یونانی حکیم بقراط کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے مریضوں کو علاج کے طور پر روزانہ شہد اور دار چینی کا مرکب تجویز کیا، جو جوڑوں کے درد اور تھکاوٹ میں مفید ثابت ہوا۔ آج بھی یہ نسخہ توانائی بحال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
گاجر کا جوس بینائی تیز کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اس میں موجود بیٹا کیروٹین کینسر سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ روزانہ 1 گلاس تازہ گاجر کا جوس پینا صحت پر گہرے مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اخروٹ میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو ذہنی صحت کو بہتر بناتے ہیں اور یادداشت میں بھی بے پناہ اضافہ کرتے ہیں۔ روزانہ صرف 4 اخروٹ کھانا دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحت ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا صحت کے تحفظ کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ معمولی سی عادت بے شمار بیماریوں کے خلاف ڈھال ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، کیلا فوری توانائی فراہم کرنے والا پھل ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کو متوازن رکھتا ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی روکتا ہے۔ روزانہ 1 کیلا کھانا ورزش کرنے والوں کے لیے خصوصی فوائد رکھتا ہے۔ تلسی کے پتے سانس کی بیماریوں میں آرام پہنچاتے ہیں۔ انہیں چبانے سے منہ کے چھالے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ تناؤ اور بے خوابی کو دور کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ روزانہ صبح چند پتے تلسی کے استعمال سے جسمانی قوت بحال ہوتی ہے۔ ناظرین، قدیم ہندی روایت کے عین مطابق نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ جدید تحقیق نے ثابت کیا کہ نیم کے پتے جراثیم کش ہوتے ہیں اور اس کا تیل جلدی امراض میں مفید ہوتا ہے۔ اس کے عرق سے نہانے سے جسمانی صفائی گہری ہوتی ہے۔ شہد اور لیمو کا گرم پانی صبح نہار منہ پینے سے جسم میں جمع زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں۔ جلد شفاف ہوتی ہے اور جسمانی وزن میں اعتدال آتا ہے۔ یہ روزمرہ کا معمول آپ کی اندرونی طور پر صفائی اور آپ کو توانا رکھتا ہے۔ ناظرین، مولی کے پتے وٹامن سی، اے اور وٹامن کے سے بھرپور ہوتے ہیں جو ہڈیوں کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ انہیں سلاد یا سالن میں استعمال کرنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور ہاضمہ بھی اس سے درست رہتا ہے۔ آملہ اینٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ ہے۔ یہ جلد اور بالوں کو جوان رکھتا ہے، ساتھ ہی بینائی کو تیز کرتا ہے۔ روزانہ آملہ پاؤڈر استعمال کرنے سے جسم کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے اور عمر بڑھنے کے اثرات بھی کم ہوتے ہیں۔ تربوز میں موجود لیکوپین نامی مادہ دل کی صحت کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے۔ یہ پھل گرمیوں میں جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا اور اس کا مستقل استعمال گردے کی پتھری کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے دائیں کروٹ لیٹتے تھے۔ جدید سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ طریقہ دل پر دباؤ کو کم کرتا ہے اور نظام ہاضمہ کے لیے بہترین ہے، جس سے گہری اور پرسکون نیند آتی ہے۔ آم کے پتوں کا قہوہ ذیابیطس کو کنٹرول کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ نیز یہ بلڈ شوگر کو بھی مستحکم رکھتا ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 کپ آم کے پتوں کا قہوہ پینا ان مسائل سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، سویا بین پروٹین اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جو کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا دودھ یا دلیا ہڈیوں کی کمزوری دور کرتا ہے۔
خصوصاً خواتین کے لیے یہ صحت کا ایک قیمتی خزانہ ثابت ہوتا ہے۔ انجیر میں کیلشیم اور فاسفورس کی بڑی مقدار ہوتی ہے جو ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتی ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ہاضمے کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور جسمانی کمزوری کو جلد از جلد دور کرنے میں نہایت معاون ثابت ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل صحت مند چکنائیوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ اسے کھانے میں استعمال کرنے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ نیز یہ جلد اور بالوں کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ روزمرہ کی خوراک میں زیتون کے تیل کو شامل کرنا طویل المدت صحت کے فوائد سمیٹنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جنگلی کریلے کی جڑوں کو خشک کر کے ان کا سفوف تیار کریں۔ ایک چائے کا چمچ سفوف نیم گرم پانی کے ساتھ روزانہ رات کو سونے سے پہلے لیں۔ یہ ذیابیطس کی نوعیت دوم کو جڑ سے ختم کرنے اور لبلبے کے افعال بحال کرنے اور انسولین کی حساسیت بہتر بنانے میں طبی تحقیقات سے ثابت شدہ اثرات رکھتا ہے۔ سنترے کے چھلکے کی سفید اندرونی پرت کو الگ کر کے اسے دھوپ میں خشک کریں۔ خشک ہونے پر اس کا باریک سفوف بنائیں اور گلاب کے عرق میں ملا کر آنکھوں کے نیچے لگائیں۔ یہ سیاہ حلقوں، آنکھوں کی سوجن اور باریک جھریوں کا ایسا علاج ہے جو بازار کے مہنگے ترین آئی کریمنس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کھجور کی گٹھلیوں کو جلا کر ان کی راکھ جمع کریں۔ اس راکھ میں تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کر ایک پیسٹ تیار کریں اور اسے دانتوں پر ہلکے ہاتھ سے ملیں۔ یہ دانتوں کا پیلا پن، ٹارٹر اور مسوروں کا ہلنا صرف ایک ہفتے میں ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ قدیم مصری اور میزوپوٹیمیا کی دندان سازی کا راز تھا۔ آم کے درخت کی چھال کے اندرونی نرم حصے کو کدو کش کر کے ان کا عرق نکالیں۔ اس عرق میں روئی ڈبو کر کان میں لگانے سے کان کا پکنا، کان کے میل کی زیادتی اور کان کی اندرونی خراش میں فوری آرام ملتا ہے، اور یہ کان کے تمام انفیکشنز کا قدرتی علاج بھی ہے۔ نیم کے پتوں اور تلسی کے پتوں کو ہم وزن لے کر ان کا قہوہ تیار کریں۔ اس قہوے سے دن میں 2 بار کلیاں کریں۔ یہ مسوڑوں سے خون آنے، منہ کے چھالوں اور دانتوں کی بدبو اور گلے کے خراب ہونے کا مکمل علاج ہے، جو اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات سے بھرپور ہے۔ کچے انار کے چھلکے اور پودینے کے پتوں کو ملا کر ان کا جوشاندہ بنائیں۔ اس جوشاندے کو چھان کر ہلکا سا نمک ملا کر پینے سے ہیضہ، دستوں کی شدت اور پیٹ میں مروڑ کا فوری علاج ممکن ہے۔ یہ آنتوں میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا کو بھی مارتا ہے اور فائدہ مند بیکٹیریا کی افزائش کرتا ہے۔ گاجر کے سبز پتوں کو دھو کر انہیں باریک پیس لیں۔ اس پیسٹ میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ملا کر سر کی جلد پر مساج کریں اور پھر 2 گھنٹے بعد دھو لیں۔ یہ سر کی خشکی، سوائزرز، بالوں کا تیزی سے گرنا اور قبل از وقت سفیدی کا ایسا علاج ہے جس کا باقاعدہ استعمال سے بال دوبارہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پالک کی جڑوں کو
अच्छी तरह धोकर उन्हें खुश्क करें। खुश्क जड़ों का सफोफ बनाकर 1 चाय का चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें। ये हड्डियों की भुरभुराहट, जोड़ों के दर्द और हड्डियों के फ्रैक्चर को जल्द भरने में निहायत मदद देता है। खास तौर पर बड़ी उम्र की औरतों और खवातीन के लिए ये कैल्शियम का एक बेहतरीन कुदरती माखिज है। नाजरीन, केले के तने की नरम गोदे को काटकर उसका रस निकालें। इस रस में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर जख्मों, जलने और छालों पर लगाएं। ये न सिर्फ दर्द और जलन को फौरी तौर पर खत्म करता है, बल्कि ये इन्फेक्शन से भी बचाता है और ये जख्म के निशानात भी नहीं छोड़ता। ये जंगली इलाकों में फौरी फर्स्ट एड का काम भी देता है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।